ایک بزرگ ہیں، جب کسی غیر مسلم کو ان کے سامنے بٹھایا جاتا تھوڑی دیر توجہ کا پانی دیتے اور تصرف کرتے، اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نوازتے۔ اب دیکھو لفظ تصرف میں نے استعمال کیا جو ہمارے اکابرین نے بھی، تو آپ جن کو شرک بدعت کا ہیضہ ہوتا ہے نا، وہ یہ مسئلے بناتے ہیں۔ ہم سے زیادہ الحمدللہ شرک اور مشرکوں کو سمجھنے والا کون ہے؟ یا ہم نے جو کام، اللہ کا شکر ہے، بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن اپنے اکابرین پر اعتماد اور بھروسہ کر کے چلیں۔ اب تصرف سے مراد یہ کہ اس بزرگ نے خود اس کی توجیہ کی۔ کسی نے ان سے سوال کیا، حضرت جی اتنے غیر مسلم آپ نے مسلمان کر دیے، کبھی کوئی شیعہ مسلمان کیوں نہیں کیا؟ اس کو بٹھاتے ہیں تو اس کے وہ کبھی مسلمان نہیں ہوا آپ سے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ نے کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث میں آتا ہے ہر ایک فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلام پر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی بناتے ہیں۔ جو بچہ بھی پیدا ہو وہ فطرت اسلام پر، اس کے دل اندر اسلام کی فطرت کی بوٹی ہوتی ہے، لیکن اس پر توجہ کا پانی نہیں جاتا، دین کا پانی نہیں جاتا، تو آہستہ آہستہ وہ سوکھ جاتی ہے وہ بوٹی۔ میں توجہ کا پانی دیتا ہوں، اللہ کی طرف پوری توجہ سے دعا کرتا ہوں اس شخص کے متعلق۔ اب چنانچہ اللہ تعالیٰ اس توجہ کے پانی کی برکت سے اس کی سوکھی ہوئی بوٹی جو فطرت اسلام کی ہے اسے پھر تر و تازہ کر دیتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو کہا وہ شیعہ بغیر فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے کیا؟ کہا بات یہ نہیں ہے، یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں یہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو توجہ کا پانی نہیں ملا، شریعت کا پانی نہیں ملا، ان کی بوٹی سوکھ جاتی ہے۔ اور جب کوئی درخت سوکھ جائے تو پانی دے کر دوبارہ پڑوان چڑھایا جا سکتا ہے، لیکن شیعہ کا مسئلہ یہ ہے اس کے جو فطرت اسلام کی بوٹی ہوتی ہے یہ سوکھتی نہیں ہے، صحابہ کا بغض رکھنے کی وجہ سے جل جاتی ہے، بغض صحابہ کی وجہ سے یہ بوٹی سڑ جاتی ہے، بغض صحابہ میں جل جل کے یہ بوٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے، جل جایا کرتی ہے۔ اور بیٹا جو جڑ سوکھ جائے اسے تو پانی دے کر پروان چڑھایا جا سکتا ہے، لیکن جو جڑ سڑ جائے اسے پانی دے کر پروان نہیں چڑھایا جا سکتا۔ اس لیے میں توجہ کا پانی سب کو ہی دیتا ہوں، لیکن ایک نے جلا دی ایک نے سکھا دی، اور یہ جلاتا جو ہے اس کا تو قرآن نے کہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس کے دل میں بیمار۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بیماری کا ذکر کرتے ہیں علاج بھی بتاتے ہیں، لیکن جن کے دل میں صحابہ کا بغض ہے اللہ نے کہا یہ بیماری ختم نہیں ہوگی، اگر یہ بیماری ہوئی تو یہ بیماری بڑھے گی۔ اللہ کیسے؟ کہا میں صدیق کو خلافت دوں گا تو اس کی بیماری تو بڑھے گی، عمر فاتح کیسر و کسرا بنے گا اس کی بیماری تو بڑھے گی، عثمان 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گاڑے گا اس کی بیماری تو بڑھے گی، جب پیغمبر صحابہ کو جنت کی خوشخبریاں دیں گے اس کی بیماری تو بڑھے گی، جب تبوک کے غنائم اور کیسر و کسرا کی غنیمتیں صحابہ کے قدموں میں ڈھیر کروں گا، یہ جلنے والا تو چلے گا، جب جلے گا اس کی بیماری تو بڑھے گی، میں علی المرتضیٰ کو شانے دوں گا اس کی بیماری تو بڑھے گی، معاویہ 65 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پھریرے لہرائے گا اور دنیا کا بڑا فاتح بنے گا، اس کی بیماری تو بڑھے گی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس کی بیماری بولو، اور وہ بیماری اتنی بڑھے گی۔ ابھی کل جو ہے لندن کے اندر ان بدبختوں نے ایک جو ہے وہ احتجاج، ایک مارچ کیا ہے، تم خالی رو رہے ہو کہ ایم اے جناح روڈ پر گستاخی ہوئی۔ میں اپنے حکمرانوں سے کہتا ہوں ذرا آنکھیں کھولو، ہم ساری زندگی دنیا کو یہ باور کرواتے رہے اسلام از اے ریلیجن آف پیس، اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے،
اس کی خلافت و حکومت میں یوں امن آتا ہے، یوں خوشحالی آتی ہے، یوں انصاف ملتا ہے کہ وقت کا حکمران ہے اور دنیا سے جاتے ہوئے پرانے کپڑوں میں کہتا ہے مجھے کفن دینا، اور خلیفہ بلا فصل کو پرانے کپڑوں میں کفن دے کر دفنایا جاتا ہے۔ فاروق اعظم بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، سواری پہ سوار نہیں، غلام سواری پہ سوار ہے۔ ہم یہ مثالیں دیا کرتے ہیں۔ کل انہوں نے کتبے اٹھائے ہوئے تھے، پینا فلیکس، جن میں یہ لکھا تھا کہ ابو بکر عمر کا دور دہشت گردی کا دور تھا، ٹیررزم کا دور تھا، یہ ٹیررسٹ تھے، وہ یوں تھے، وہ یوں تھے، جو پیغمبر جن کے متعلق ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے، اقتداء بالذین من بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا۔ مجھے بتاؤ جن کو پیغمبر تربیت دے کے گئے ہوں، ان کا زمانہ، ان کا دور خلافت یہ ٹیررسٹ زمانہ ہے، تو پھر مجھے لا کر دکھاؤ دنیا کے اندر ایسا مثالی نظام۔ جب ہندوستان کے اندر لکھنؤ کے دور میں تبرہ ہوتا تھا صحابہ پر، وہاں حضرت لکھنوی رحمت اللہ علیہ جواب دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک رافضی جو ایک صحافی بھی تھا، اس نے اس میں کالم لکھا اور اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا عقیدہ تو میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، نظریہ تو میرا بھی وہی ہے تمہارا ہے، لیکن ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں کہ اگر ہمیں دنیا کفر کے سامنے کبھی اسلام کا نظام حکومت رکھنا پڑے اور ہم دنیا کو بتائیں اسلام نے جو نظام حکومت دیا ہے اس کا یہ فائدہ ہے، اس میں یوں امن ہوتا ہے، اس میں یوں خوشحالی ہوتی ہے، اس میں یوں مساوات ہوتی ہے، اس میں حکمران ایسا سادہ ہوا کرتا ہے، اس کے خرچے کچھ نہیں ہوا کرتے، وہ حکمران اتنا متقی ہوتا ہے، وہ تو یوں بھی کہتا ہے اگر فرات کے کنارے کتا مرے تو پوچھ پھر فاروق اعظم سے ہوگی۔ وہ ایسے ہم جب یہ مثال رکھیں گے اور جب ہم دنیا کفر کے پلیٹ فارم پر کبھی اسلام کا نظام حکومت رکھیں اور ان کو بتائیں تمہاری جمہوریت کے نظام نے کیا دیا ہے سوائے دہشت گردی کی، اور کیا دیا بدامنی کے علاوہ، اور کیا دیا جس میں امیر کے لیے قانون الگ ہے، غریب کے لیے قانون الگ ہے، بادشاہ کے لیے قانون الگ ہے، رعایا کے لیے قانون الگ ہے، لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بادشاہ اور رعایا سب کے لیے قانون ایک ہے۔ اگر کبھی ہمیں دنیا کفر کے سامنے اسلام کا نظام حکومت رکھنا پڑے، صرف تھیوری نہیں پریکٹیکلی طور پہ رکھنا پڑے، وہ کہتا ہے ابو بکر و عمر کی زندگیوں کو نکال کر ایسا دور ہمیں ملتا ہے کہ جو ہم مثال کے طور پہ پیش کر سکیں۔ ہمیں ابو بکر و عمر کا دور رکھنا پڑے گا، اس کی مثال لازمی دینی پڑے گی۔ اس آپ کے ذہن میں آئے گا عمر بن عبدالعزیز کے دور کو بھی رکھ، بھائی عمر بن عبدالعزیز بھی تو بنو امیہ کے تھے، اس کا دور تو وہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ اس طریقے سے کریں، تم صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرو اور ہم دنیا میں کہیں گے واہ صحابہ واہ۔ آپ کی عظمت کے ترانے انشاءاللہ گائیں گے اور اسی نسبت پہ مرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ سارے کے سارے ولی